شجرہ ملونہ سے ہوں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے کہ میرا شجرہ ملونہ سے ہے، میں آل مروان ہوں جبکہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے اور مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں آل مروان کیوں ہوں، میں مروان کے شجرے سے کیوں ہوں، میں شجرہ ملونہ کیوں ہوں۔ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ سعد الخیر، آنکھوں سے آنسو پوچھو اور میری طرف غور سے دیکھو، تم آل مروان سے نہیں ہو، انتا منا۔ میں کتنا ساری سے آپ سنیں، فرمایا تم ہم سے ہو، انتا منا، تم ہم سے ہو۔ تو سعد الخیر نے کہا حضرت یہ کیسے؟ کہ جس قرآن نے تمہارے شجرے کو شجرہ ملونہ کہا ہے، اسی قرآن میں جناب ابراہیم کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ تم میری اتباع کرتے ہو کہ نہیں؟ کہ کرتا ہوں۔ تو کہا انتا منا، تم مجھ سے ہو۔ اب دیکھیں ایک عجیب و غریب بات، ہم اپنے یوپی کی بات کر رہے ہیں، بہت سے دنیاوی فیشن ہے اور بہت سے مذہبی فیشن چل گئے۔ ایک فیشن ہے راتوں رات سید بننا، صلوات بھیجے محمد، اتنی ہلکی سلوات سے کہا، ایک فیشن ہے راتوں رات سید بننا۔ ارے بھائی سید ہونا شرف ہے، سید کی عزت ہے، سید کا مرتبہ ہے، لیکن غیر سید ہونا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ جناب قمر کوئی سید تھے، جناب ابو ذر کوئی سید تھے، جناب سلمان کوئی سید تھے، غیر سید ہونا کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے، لیکن فیشن ہے راتوں رات ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں۔ اب اس وقت جو ہے آپ یقین جانیے کہ غیر سید ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہر آدمی سید ہے۔ اچھا یہ سید بننے کی کوشش کیوں ہے، شوق کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ لوگ ہم کو اہل بیت سے سمجھے۔ یہ سید بننے کا شوق کیوں ہے کہ ہم بھی اہل بیت سے ہیں۔ بھائی امام کی حدیث بتا رہی ہے کہ ہم سے ہونے کے لیے شجرے کی شرط نہیں ہے۔ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہماری اتباع ہوگی تو خیر سید بھی منا ہو جائے گا، اگر اتباع ہوگی تو خیر سید بھی منا ہو جائے گا، اور اگر ہماری معرفت نہیں ہے تو سید بھی لیسا من اہل بیت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے بچوں کو یہاں سے لے کے ہم سے لے کے اور امام علی نقی حسان تک پورا شجرہ یاد ہے، لیکن عزیزو شجرہ ہونا اور ہے اور اتباع اہل بیت اور ہے۔ لیسا من اہل، نوح کا بیٹا تھا مگر اللہ نے شجرہ کینسل کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور میرے مولا میری مدد کرے، آخری بات میں پہنچا لوں۔ حدیثوں میں ایک لفظ محبینہ، ایک لفظ شیعتنا، ایک لفظ منا۔ محبینہ کا مطلب ہمارے محب، شیعتنا کا مطلب ہمارے شیعہ، اور منا کا مطلب ہم سے۔ جو محبت کرے وہ محب، جو مودت کرے وہ شیعہ، اور جو ان کی اتباع خاص کرے وہ معرفت رکھے وہ منا۔ اب جتنی بھی حدیثیں پڑھ سکیے پڑھ لیجئے۔ اہل بیت اطہار نے اپنے چاہنے والوں کو، شیعوں کو، معرفت رکھنے والوں کو محبینہ کہا، شیعتنا کہا، منا کہا، مگر کبھی کسی کو مثلنا نہیں کہا۔ مثلنا کا کیا مطلب ہے؟ محبینہ کا مطلب ہمارا محب، شیعتنا کا مطلب ہمارا شیعہ، منا کا مطلب ہم سے۔
مثلنا کا مطلب ہمارے جیسا. اللہ پاک بھائی اماموں نے سمجھایا ہمارا محب ہونا ممکن ہے, شیعہ ہونا ممکن ہے, ہم سے ہونا ممکن ہے, مگر ہمارے جیسا ہونا